لیے آئے، اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر کے وہ چلے گئے، اور جب حضور آئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی قیامت تک ہے، کیونکہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ تو گویا پہلے جو نبی تھے وہ جیسے ہوتا ہے دنیا کے اندر، ایک مثال کے طور پہ کہیں مجمع لگا ہو، گیدرنگ بہت بڑی ہو، تو اس میں ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے کئی مقررین ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی وہ مجمع کو بٹھاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ حالات سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پیغام بھیجا جاتا ہے کہ اب وہ مہمان خصوصی کو بلایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام دنیا کے اندر 1,24,000 جو نبی انبیاء بھیجے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ماحول کو سیٹ کرنے کے لیے بھیجے ہیں، تاکہ لوگوں کو تعارف کروایا جائے۔ اور یہ صرف میرے منہ کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی روح یہ کہہ رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی آئے اور ہر نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، وہ خبر دیتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر نام بھی بتا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتا دیا کہ ان کا نام احمد ہوگا، میرے بعد آئے گا احمد ہوگا۔ تو وہ سارے تعارف کرانے کے لیے آئے، جب مکمل تعارف ہو چکا تو فرمایا اب وہ مہمان خصوصی دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ اور تعارف کرانے کے باوجود درمیان میں اللہ نے گیپ رکھا، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، تاکہ ان کو چیک کیا جائے کہ کیا جو ان کے تک تعارف پہنچا تھا کہ بھول تو نہیں گئے۔ اور پھر اس مہمان خصوصی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھی، ان کو بروئے کار لانا تھا، ان کا تعارف کروانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو درمیان اتنا گیپ رکھا، اور اس گیپ کے اندر کیا کیا دنیا میں تماشے ہوئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک درمیان میں جو وقت گزرا، اس میں دنیا کے اندر کیا کیا تماشے ہوئے، یہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں دنیا کی حضور کے آنے سے پہلے کی، تو آج کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل حضور کا تعارف سنتا چلا آیا ہے، بس نبیوں سے منقطع ہوئے، وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اب درمیان میں کوئی نبی نہیں تھا، تو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوئے، تو پھر وہ بدتمیزیاں دنیا میں لائے کہ انسان بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے، بیان کرنے سے بھی۔ وہ تاریخ پڑھے پوری دنیا کی، عرب تو عرب تھے دنیا کی، حالانکہ عرب ذہین و فطین سے، ان کے دماغ بڑے تیز تھے، ان کے حافظے بڑے تیز تھے، وہ بڑے بہادر اور جری تھے، لیکن ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے، نبیوں کی تعلیمات سے ہٹنے کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ پتھروں کے آگے سجدے کرنے لگے اور عقل نہیں آئی، درختوں کو خدا مان بیٹھے اور عقل نہیں آئی، پردے پڑ گئے، کیوں کہ وہ روحانی سسٹم ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ اور دنیا میں مختلف حالات تھے، ایران کے، ہندوستان کے، چین کے، روم کے، یورپ کے، یہ پوری تاریخ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا خرافات تھی، کیا کیا۔ آج جس مغرب کو ہم کہتے ہیں بڑا ترقی کر گیا ہے،
اس کی ہسٹری میں لکھا جائے تو یہ پردہ فروش تھے. یہی برطانیہ اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ سی پورٹ سے وہ جمیکن کو لاتے پکڑ کے ان کے بندے جاتے افریقہ کے جنگلوں میں تو جانوروں کی طرح یہ ان کو شکار کرتے جال بچھا کر کے جیسے بٹیرے پھنسائے جاتے ہیں اور جہاز بھر بھر کے یہاں لاتے اور یہاں پر آگے وہ بیچتے غلام بیچے جاتے تھے. اور یہ تسلیل ہوتی اور انہی کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اٹلی کے اسٹیڈیم کے اندر جب سالانہ ان کا میلہ ہوتا تو اٹلی کے اسٹیڈیم کے اندر کا جو بڑا پوپ تھا نا وہ بیٹھا ہوتا اس کے سامنے دنیا اکٹھی ہوتی اور ایک قیدی کو اسٹیڈیم میں چھوڑا جاتا اور اس کے اوپر کئی دنوں کا بھوکا شیر جانور چھوڑ دیا جاتا. ظاہر جانور تھا وہ بندہ جان بچاتا جانور اس کو چیل پھاڑ کے لیے آگے بڑھتا. یہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش ہو رہی ہوتی اور پوپ سمیت یہ تاڑیاں بجا کے وہ تماشا دیکھتے جو آج بڑے ہیومن رائٹس کے بڑے چیمپئن ہیں. ان کی تاریخ میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو یہ کیا تھا؟ اسی طرح پوری دنیا میں دیکھیں ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں کہ آج بھی وہ ستی کی جو رسم ہے وہ کیا ہے کہ زندہ خاوند کے ساتھ بیوی کو زندہ جل جانے کا حکم. اور وہ گائے کو کا پیشاب تو وہ چائے سمجھ کے پی جاتے تھے لیکن گوشت نہیں کھاتے تھے کہ یہ ہماری خدا ہے. اس قسم کے دماغ تھے. تو یہ ایک میں نے تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کی شکل میں دنیا میں کیا کیا ہو رہا تھا. عرب کی تاریخ وہ اس سے زیادہ بھیانک ہے, اس سے زیادہ خوفناک ہے. لیکن یہ ساری تاریخ دیکھتے دیکھتے جب انسانیت تنگ آ گئی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پہ کرم کیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور حضور کے آئے تو پھر جس مہینے میں آئے اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول رکھ دیا گیا کہ پہلی بہار. ربیع الاول کا معنی یہ ہے کہ پہلی بہار. حضور آئے تو دنیا میں پہلی بہار آئی اور ایسی بہار آئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو قیامت تک جاری فرما دیا. آج دنیا اسی سے رہنمائی لے کر کے اپنے ماحول درست کر رہی ہے. آج دنیا کے اندر جتنی اچھائیاں نظر آتی ہیں چاہے کوئی قوم بھی ہو کسی قوم کے اندر جو خوبی نظر آ رہی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فیض ہے. یہ الگ بات ہے اس خوبی کو کوئی مان کر کے اپنا رہا ہے کوئی انکار کر کے اپنا رہا ہے لیکن لے وہیں سے رہا ہے. دنیا کے کسی مذہب کے اندر کسی قوم کے اندر کسی ملک کے اندر جو خوبی ہے وہ خوبی اسلام سے چرائی ہوئی ہے. بعد نے اس کو اعلانیہ طور پہ ایکسپٹ کیا کہ ہم نے اسلام سے لیا ہے, بعد نے بظاہر انکار کیا ہے لیکن تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ چرائی ادھر سے ہی ہے. پتا چلا فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے دنیا میں. اور جو اعلانیہ بھی اس فیض سے محروم ہے وہ آج بھی خستہ حالی میں ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ کوئی بھی قوم ہے. اور جو مسلمان ہے اعلانیہ طور پہ اس فیض سے اس چشمہ فیض سے برکات حاصل نہیں کر رہا وہ زیادہ محروم ہے. اور اس پہ زیادہ وبال اسی لیے ہے کہ مان کر کے بھی ایک چیز کو مان لینا پھر اس سے انکار کرنا یہ اس کی توہین ہے. ایک بندہ مانتے ہی نہیں ہے, ایک بندہ کسی کو مانتے نہیں ہے پھر نہ مان کر کے اس کی نافرمانی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک بندہ مثال کے طور پہ ٹیچر ہے, ایک بچہ اس سکول میں داخل ہی نہیں ہوا, اس نے ٹیچر کو ٹیچر مانا ہی نہیں ہے, تو اب وہ اگر بھولے سے کہیں سکول کے گیٹ پہ کھڑا ہے تو کسی نے منع کر دیا تو اس کے نزدیک کیونکہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں ہے